میں عراق دی مسجد شرقیہ ہوں دے وچ بیٹھا اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے کٹھے ڈوبے بندے بھی ہیں تشریف گھن ہے دن میں مسجد وچ اپنے خواب ڈٹھے مسجد شریف شرقی آئے میں دے وچ بیٹھا اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھن ہیں ڈوبے نال بندے بھی ہیں میں تو کو نہیں سننے دا جی میں آئین میں سلام کیتے السلام علیکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر گیا میں کو جواب نہ دیتا میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دی محرومی میں تو 30 رات اتنا آپ کے درود پڑھتا میں سلام کی تم جواب ہی نہ دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تے درود بھی پڑھ دی میرے صحابہ کو برا بھلا بھی آکھ دی درود ہی پڑھ دی میرے یارے کو برا بھلا بھی آکھ دی کیویں میں تے جواب لے رہا آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے ہاتھ سے توبہ کریں گا آئندہ ہونے میں نہ کریں گا بھلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی درود پاک پڑھنا بھی ضروری ہے لیکن خوش عقیدہ تھی تو پڑھنا بھی ضروری ہے کئی ایک بھی صحابی رسول کے بارے غلط عقیدہ رکھتے ان کے بارے غلط نظریات دل بلاتے 1000 مرتبہ درود کیا پڑھے جتنے دس پیدا تھے مران تک ساری زندگی درود گزارنے کو کوئی فائدہ نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے یار ہیں نا بھیج بھلا میرے اوپر درود آپا اے جے بندے کو سلام دا جواب ہی نہیں دے کتنی بدبختی ہوا استقال اسے جرائی تھی ساری زندگی بھاوے عبادت کرتے مکے دے محراب بناتے اٹھ پھل دے گوڑے والی کار مکہ تھی وجہ لیکن قیامت دی حضور منہ پھیر کی نہ بن سکے مطلب ایک پتہ چلیا 100% اچھا عقیدہ رکھ کے جڑی عبادت کرے سے عبادت قبول ہوا ہے عمل بعد ہے عقیدہ پہلے اج 22 رجب الحمدللہ خوش قسمتی ہے خدا بخش دی ان دے اصالے ثواب تے بیانات سلسلہ قرآن خانے کی لنگر شریف بھی ہے عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی قرآن کو لکھن والے اند اج اور سے یہ کتنے عظیم صحابی ہیں ان بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ اے اللہ معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما ہی کو ہدایت دے ہدایت یافتہ بنا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے ایک خلیفہ بھی بن سے لوگوں کو ہدایت بھی کرے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی عظیم ہستی ہے آپ فرمائنا ہے کہ یار میں سوتا پہ ہم فجر کے ٹائم میں کو آتے کہیں جگائے مہربانی کریں اگر میں فجر ٹائم سوتا پہ ہم میں کہیں آتے اٹھائے میں کہ کون ہی نہ کیا ہی آج اسی نہ پوچھو مگر دسانا ہی کون آج بدبخت شیطان بیا کون آپ نے فرمایا تیرا کم نمازیں نے روک لیں نماز واسطے اٹھاونا ہے ادھر گال تو ٹھیک ہے آپ دی نماز نے روکنا میرا کام میں اٹھاون کہیں نہیں لیکن گال بھی ہے گال ہے اگر تسری تھی میری نماز قضا آپ اتنا رووا اتنا گریوزاری کرو اللہ کو آپ دی گریوزاری پہ رحم آونیا آپ تم ہزاریں نمازیں نے ثواب چلے رہا میں کیا ہزاریں نہ کیوں ملے یہ تو چپڑے ولا بھی میں ڈھیر ثواب حاصل نہ کرے ہی سب افاری تمہارے قیامت دن اللہ پاک مسیطے کو سفید اٹھ دی شکل لے دے سے یہ سفید اٹھ چٹے اٹھ بیا کھڑے ہوں یہ مسیطہ قیامت علی ان دے پیر انبار دے ان دے کچا مشک دیا سر مشک دے ان دی مہار زمرد دے مسیطے کو آباد کرانا لے تو مؤذن ہو گنجے ان کو مہار کے پکارتے چھکی میں دے اسے جیرے مسیطیں کو تعمیر کرنے ہیں بڑھیں دے ہیں چندہ دے ہیں مسیطیں کھڑیاں کرنے ہیں بڑھیں دے ہیں نویں سی رہو یا ٹوٹ پھوٹ بنی ولائی بڑھیں دے ہیں اے بندے ان کو مسیطیں کو پچھلے پاس ہوتے امام صاحبان ہیں جیرے نمازہ پڑھیں ہیں مسیطیں اے پچھو حق لی ہم دے ہو سے قیامت جی میرے اے منظر تھی نہ پہ ہو سے مسیطیں وینے پہ ہو سے اہل قیامت ہو سے کون لوگ ہیں اللہ دے مقرر فرشتے نے کیا
جے اللہ دے قرب وچ رہندے اے اوہ فرشتے نے کیا اتنی شان فرمایا ویسے کونا اے امتی محمدیہ دے او لوگ جڑے مسجدیں کو آباد کرنے ہیں اپنے نماز کی حفاظت کریں کہ اللہ پاک ان کو شان دے سے ہی شان دے نال اتنے پروٹوکول دے نال قیامت دے وچ اندہ منظر سے مسجدیں کو اٹھ والی کار اٹھ دی شکل وچ حقلی وچ حسین سیدھا جنت داخل تھی اتنا شان نماز پڑھانا لیندا اتنا شان نماز پڑھانا لیندا تے مسجد کو آباد کرانا لیندا مؤذن مہار چکی ودے حسین امام کو حقلی ودے حسین پیچھو تے ہی شان دے نال جنت نہ داخلہ تھی نہ پیا حسین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت بھی ہی سانگو ہے کہ قیامت دی اللہ اتنا اجر جو دے منائے کہ بڑا نماز قضا نہیں تھی مجھے گی یہ عظیم ہستی دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہدایت دے مہدی برات وحدی بھی ان دے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے کہ جنہیں کو جرہ کو سکھاوے ہوں کو ہدایت کی تھی آپ او عظیم صحابی رسول آپ نے کان دے تے کلم رکھ دے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ حاضر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے معاویہ کان تے کلم کیوں رکھی گئی آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو رسول واسطے کلام حاضر رکھے نہ رہنا پتہ تو نہیں لگتا پہلے ٹائم وہی نازل تھی جی میں فرمائے سو لکھن بایا سا قرآن کو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہی واسطے رکھا ہوا کہ جی میں قرآن نازل تھی فوراً لکھ بھی تھا فرمایا اللہ تے کو ان نبی دی طرف بہترین جزا دے بس یہ لکھے قرآن کر بیا کشا نہ لکھا کر آپ دی بہنے حضرت ام حبیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر والی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر ایک باری حضرت امیر معاویہ ستے بہن حضرت امیر ام حبیبہ دے گھر کھٹڑے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنن آپ نے فرمایا ام حبیبہ کیا ہی نال پیار کریں نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں نہ کرے پھرا جو تھا پھرا نال پیار نہ کرے سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انال پیار کیتا کر ماہی انال پیار کریں دا اللہ کو محبوب رکھیں دے جبریل تے میکائیل اندے نال محبت کریں دے یہ او شخصی اندے نال محبت کیتی کا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی نے ایک بندہ آیا سی مسئلہ دسو وقت دے عالم ہو کیا ہے ماما ہے میرا کیا تھی گئے وہ جی ٹائم دے حسین امیر معاویہ کو غلط گالی کریں دے کیویں کروں دے کتے کھانا پوندے اٹھنے پوندے بہانے پوندے ماما جو تھا رشتہ دار ہے میں کو تو نہیں بھندا صحابہ رسول کے بارے غلط گالی کریں دے کیا کراں دے کتے رشتہ داری بھی ہے کیویں نہ کھاواں کیا کراں فرمایا خبردار صحابہ رسول کو برا بھلا دے انہاں نال کوئی تعلق نہ رکھنا تا پلیز ویسی کیا مدری کیا منہ لکھے سی باویں ماما جو تھا یا تو ان کو سمجھا یا ان کٹھے نہ بیٹھا کر اتنا رتبہ ان صحابہ دا صحابی دی تعریف یاد کر کے صحابی آکھ دے کیا کوئی صحابی دا مطلب اے ہے جب ایمان دی حالت نبی دی زیارت کیتے ایمان دی حالت دنیا کریں گے وہ صحابی رسول تو کوئی بھی صحابی ہوئے اہل بیت دا کوئی ستارہ ہوئے ان ساری دی عزت احترام دل وچ رکھنا فرض ہے ان وچوں کہیں ایک دی توہین کرنا اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے اللہ پاک میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ قبول فرمائے آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم